العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں. کل سورہ بقرہ کی مختصراً میں نے فضیلت سورہ بقرہ کا نام اور اس کے نام رکھنے کی وجہ کا تذکرہ کیا. سورہ بقرہ کا پہلا حرف، پہلی آیت الف لام میم ہے. یہ حروف مقطعات میں سے ہے. مقطعات عربی میں قطع کے معنی ہے کاٹنا، تو مقطعات کے معنی ہے کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف. جیسے الف با تا کو علیحدہ علیحدہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، لیکن حروف مقطعات ملا کر لکھے گئے ہیں، لیکن اسے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، کاٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں. ایسے مد والے حروف جو قرآن کے شروع میں، سورت کے شروع میں آتے ہیں، 29 سورتوں میں اس طرح حروف مقطعات آتے ہیں. 20 پر 9 سورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں. حروف مقطعات کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پورے مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک. حروف مقطعات کے مراد کو، معنی کو، مفہوم کو، مطلب کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ صحیح کوئی نہیں جانتا. ہاں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حروف مقطعات کا معنی اللہ نے اپنے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، لیکن اللہ نے پورے حروف مقطعات کے معنی کو واضح نہیں فرمایا اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اب سوال ہوتا ہے، اگر کوئی قرآن کے ایسی آیت ہو جس کا معنی ہی معلوم نہیں، تو پھر قرآن پر کیسے عمل ہوگا؟ قرآن تو عمل کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس سے کیا فائدہ ہے جس آیت کا کوئی معنی ہی معلوم نہ ہو؟ ہو سکتا ہے یہ اعتراض ہو. اس کا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ الف لام میم جو بے معنی حرف ہے، لانے سے یہ اعتراض کرنا کہ یہ بے فائدہ ہے غلط ہے، بلکہ اس کے اندر بے شمار فوائد ہیں. الف لام میم قرآن کی آیت ہے اور 3 حرف ہیں، اس طرح 30 نیکیاں لکھی جائیں گی. جب نیکیاں ملی تو فائدہ حاصل ہوا، بے فائدہ نہیں ہوا. اور اسی طرح الف لام میم میں فوائد ہیں، برکات ہیں. جیسے ہم بعض دکانوں میں، مکانوں میں، گھروں میں دیکھا ہوگا بعض کے کہ حروف مقطعات کو آئینے کے بکس میں لکھ کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھا گیا. دکانوں میں ہم دیکھے ہوں گے، اس لیے کہ حروف مقطعات کے فوائد ہیں، برکات ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں. اگر فوائد اور برکات نہ ہوتے تو اسے لکھ کر کے گھروں میں نہیں لٹکائے جاتے. بہرحال تاثیر ہے، برکات ہیں، فوائد ہیں. یہ اعتراض کرنا کہ حروف مقطعات بے فائدہ ہے غلط ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، نیکیاں ملیں گی. حروف مقطعات یعنی بے معنی لفظ اللہ نے کیوں لایا؟ تنبیہ مقصود ہے کہ قرآن مجید میں صرف معنی ہی مقصود نہیں بلکہ الفاظ بھی مقصود ہیں. اگر صرف معنی مقصود ہوتے تو بے معنی لفظ کیوں لایا جاتا قرآن میں؟
بے معنی لفظ اللہ نے لایا تو یہ بتانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کہ قرآن کریم میں الفاظ بھی مقصود ہیں۔ لہذا یہ اعتراض کرنا کہ صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھنا بے فائدہ ہے، رٹنا بے فائدہ ہے، طلباء کا پڑھنا، لوگوں کا تلاوت کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ اعتراض غلط ہے۔ اللہ الف لام میم ہی میں سبق دینا چاہتے ہیں اور تنبیہ کرانا چاہتے ہیں کہ مقصود صرف قرآن میں معانی ہی نہیں بلکہ مقصود قرآن میں الفاظ بھی ہیں۔ آپ کی بعثت کے مقصد میں سے ایک مقصد قرآن کی تلاوت بھی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اور پھر دوسرا الف لام میم بے معنی لفظ لانے سے بندوں کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے بے معنی لفظ سے قرآن کے آیت پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں، اللہ کو امتحان مقصود ہے۔ اچھا، اب سوال ہے کہ اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ یہ یقین رکھنا کہ آیت کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ یقین رکھنا، یہی اس آیت پر عمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ اعتقاد رکھے حروف مقطعات کے سلسلے میں کہ یہ اللہ کے اسرار ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، جو اللہ نے جن چیزوں کو پوشیدہ رکھا اس میں سے ایک حروف مقطعات بھی ہیں، اسرار ہیں، لہذا اس کی تلاوت کرنا چاہیے اور اس کے معنی کے پیچھے نہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا تو اس کے پیچھے لگنا یہ مومنوں کا شیوانی ہے۔ تو یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوئی۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے حاضل کتاب لانا چاہیے تھا۔ حاضہ کے معنی یہ، یعنی جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ کتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذالکہ لایا، ذالکہ دور کے لیے، بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں گرامر کے حساب سے، لیکن اللہ نے ذالکہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ قرآن کا مقام بہت بلند ہے، تو اس کے مقام کی بلندی کو واضح کرنے کے لیے ذالکہ کے لفظ سے اللہ نے اشارہ کیا کہ قرآن کا کتاب کا مقام بہت بلند ہے، لیکن حاضہ کے معنی میں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس قرآن کے اندر کیوں شک نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے پوری باتیں ایسے ہی بیان نہیں کی بلکہ پورے دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ اللہ نے ساری باتیں قرآن میں بیان کی، اس لیے اس کتاب کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے علم میں کمی ہے، اس کے دل میں کجی ہے، ورنہ اس کے شک کرنے کی وجہ سے قرآن میں شک پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن کی ساری باتیں یقینی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لا ریب فیہ، چونکہ اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسانوں کا کلام ہوتا تو شک کی گنجائش ہوتی، اللہ جیسے نقائص سے، عیوب سے پاک، اس کا کلام بھی تمام قسم کے اعتراضات سے، نقائص سے، عیوب سے پاک ہے۔ تمام کلاموں کا کلام ہے، بادشاہ ہے قرآن مجید، لہذا شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کتاب کے اللہ نے صفت بیان کی کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ظلمات سے، تاریکیوں سے، گناہوں کی گٹا ٹوپ، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی اور نور کی طرف، ہدایت کی طرف لے آنے والی ہے۔ اللہ نے سبب بیان کیا قرآن کے نزول کا، کتاب کو نازل کرنے کا، کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، آدمی تاریکیوں سے، گناہوں سے، ظلمات سے، جہالت سے نکل جائے گا جو قرآن کو، علم کو حاصل کرے گا، نور کی طرف آئے گا، ہدایت کی طرف آئے گا۔ آیت میں غور کریں، 11ویں پارے کی آیت ہے لتخرج الناس من الظلمات، اللہ نے ظلمات جمع کا لفظ لایا، اور نور اس کی جمع انوار ہے، انوار نہیں لایا بلکہ نور واحد لایا، لیکن ظلمات کو جمع لایا، یہ بتانے کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے کہ دنیا میں باطل بہت ہے اور حق اور ہدایت ایک ہی ہے، اس لیے نور سے مراد حق ہے، ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، تو وہ ایک ہی ہے، لیکن ظلمات ظلمت کی جمع ہے، تاریکیاں، غلط راستے، باطل بے شمار ہے،
اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ظلمات جمع لایا۔ یقیناً دنیا کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن کے نزول کے وقت میں تو لوگ شرک میں، کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر چیز میں شرکت، یہاں تک کہ جو نام رکھا گیا، جو انگریزی میں جو دنوں کے نام ہیں، جیسے آج کا دن ہے، اتوار کے دن کو سنڈے کہا جاتا ہے، منڈے ہے، یہ سب جو 7 سیارات ہیں، اس زمانے میں کوکب پرست بھی تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، خدا مانتے تھے، اور آج بھی ہیں ستارے کو، سورج کو پوجنے والے، اپنے خدا کے نام کی طرف نسبت کر کے، یعنی کوکب کی طرف نسبت کر کے ایک ایک دن کا نام رکھے۔ سن کے معنی سورج کے ہیں، لہذا آج کا نام، چونکہ تمام سیارات جو 7 ہیں، زحل ہے، مشتری ہے، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، انگریزی میں اسے الگ نام کہا جاتا ہے، بہرحال عربی میں یہ 7 ستارے ہیں جو تیز چلنے والے ستارے ہیں، جن کو سیارات کہا جاتا ہے، ان میں سب سے بڑا سورج ہے۔ اس لیے انہوں نے جو ان کا اہم، تمام دنوں میں جو اہم دن ہے، چھٹی کا دن ہے، عائش کا دن ہے، اتوار کا دن، اس دن کو انہوں نے سورج کی طرف نسبت کر کے وہ نام دیا ہے۔ چونکہ تمام کواکب میں جو اہم کوکب انہوں نے جو مانا وہ سورج ہے، اس لیے اس دن کا نام سنڈے سورج کی طرف نسبت کر کے رکھے ہیں۔ مونڈے، مون چاند کو کہتے ہیں، لہذا اس کی طرف نسبت کر کے پیر کے دن کو، دوسرے دن کو چاند کی طرف نسبت کر کے منڈے کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح نام رکھنے میں بھی کفر و شرک تھا، لیکن آج بھی کفر و شرک ہے، لیکن جو قرآن کی طرف رجوع کے علم حاصل کیے، قرآن کے علم کی برکت سے کفر و شرک سے وہ بچے رہے۔ لیکن آج بھی بہت سارے ایسے غیر محسوس طریقے پر شرک میں مبتلا، جیسے کوئی محبت ہے، جیسے درود پڑھتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ درود میں بھی کئی درود ہیں جو لکھے گئے پنسورے میں وغیرہ، دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ درود تاج ایک ہے جس میں شرکیہ الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا گیا کہ دافع البلاء والوبا، بلاؤں کو اور وباؤں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والے، یہ تو اللہ رب العزت ہے، اللہ کی صفت ہے بلاؤں کو دور کرنا، مصیبتوں کا ہٹانا، لیکن یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کی گئی ہے اس درود کے اندر، لہذا اسے درود تاج کہا جاتا ہے۔ وہ غلط ہے پڑھنا، اور شرکیہ الفاظ ہیں۔ کوئی اللہ کے علاوہ، چاہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا بنا لیا جائے۔ یہ جہالت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا بنا لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طرح جہالت میں پڑی ہوئی نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہے، مقام یقیناً ہے بلند مقام ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن خدا کا مقام نہیں دے سکتے، خدائی کے صفات سے متصف نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اس درود میں کہا گیا دافع البلاء والوبا، تو اس درود کا پڑھنا شرک ہے۔ تو غیر محسوس طریقے پر شرک میں مبتلا، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے نازل فرمایا، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا ہے۔ پہلے قرآن لوح محفوظ میں موجود تھا، اللہ نے پہلے ہی سے، نزول سے پہلے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً واقعے کے مطابق اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، برابر ہے، لیکن اللہ کو سب کا علم ازل ہی سے تھا، اللہ نے پہلے ہی سے کتاب لکھ دی، اللہ کا کلام جمع کر دیا، لوح محفوظ میں تھا، جیسے قرآن میں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا۔ بعد میں اللہ نے شب قدر میں اتارا، 2 مرتبہ قرآن مجید کا نزول ہوا اللہ کی جانب سے، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزت پر، بیت معمور پر پہلی مرتبہ، وہ شب قدر میں ہے، اتاری اللہ نے پورا قرآن، ایک وقت اتار دیا بیت المعمور میں، یعنی آسمانوں میں ایک قبلہ ہے، جیسے زمین میں ایک قبلہ ہے کعبہ، ویسے، اور انسانوں کا وہ طواف گاہ ہے، طواف کرنے کی جگہ ہے، اور اس کے لوگ طواف کرتے ہیں مسلمان،
بالکل اسی طرح فرشتوں کی ایک طواف گاہ ہے آسمانوں میں، بالکل کعبے کے برابر میں اوپر میں، اسے بیت معمور کہا جاتا ہے، بیت العزت کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر بیت معمور اتنا بالکل کعبے کے بالکل سیدھ میں برابر میں اوپر میں اونچائی میں ہے کہ اگر بیت معمور سے اگر پتھر چھوڑا جائے اور وہ سیدھا آئے تو کعبۃ اللہ کی دیوار میں بالکل وسط میں واقع ہو، اس طرح برابر میں آسمان میں ایک بیت عزت ہے، اسے بیت معمور بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ بیت المعمور، اللہ نے وہاں نازل فرمایا، پہلی مرتبہ وہاں نزول ہوا۔ پھر اس کے بعد بیت عزت سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں اللہ نے 23 سال کی مدت میں قرآن نازل ہوا۔ تو شب قدر میں ایک مرتبہ بیت العزت پر نازل ہوا، اور وہاں سے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے دھیرے دھیرے شدہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے آیتیں نازل ہوتی رہی۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین، اب سوال ہوتا ہے کہ غیر متقی کے لیے کیا قرآن ہدایت نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ متقی کے لیے بھی ہدایت ہے، غیر متقی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ایسے اللہ نے کہا، جیسے کوئی آدمی پوچھے کہ یہ چیز کس کے لیے ہے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اب دو باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ ویسے اللہ نے کہا کہ قرآن لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن مجید پورے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور ایک جگہ شروع میں فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی مخالف بات نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ کہنا کہ یہ چیز تمہارے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے۔ ویسے اللہ نے کہا کہ یہ متقین کے لیے، اور متقی سے مراد پہلے درجے کے متقین ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اعلیٰ درجے کے متقین کے لیے ہے تو ہم قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ متقین سے مراد مومنین ہیں۔ یعنی تقوی کے 3 درجات بیان کیے گئے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچ جائے، وہ بھی متقی ہے۔ اب وہ متقی کے لیے قرآن ہدایت ہے کہ بقیہ گناہوں سے بچنے کے لیے، شبہات سے بچنے کے لیے، محرمات، ممنوعات اور منہیات سے بچنے کے لیے ساری ہدایات، زندگی کے تمام شعبوں پر چلنے کے لیے ہدایات وہ بقیہ قرآن مجید میں ہے۔ وہ اگلا جو تقوی کے دوسرے تیسرے درجات ہیں، وہ متقی پہلے درجے کا متقی وہ قرآن پڑھ کر کے آگے درجے کے تقوی کو حاصل کرے۔ تو فرمایا کہ ھدی للمتقین، تو متقین کا جو پہلا درجہ ہے وہ کفر و شرک سے بچنا ہے۔ جو کفر و شرک سے بچ گیا وہ بھی متقی ہے، اور دوسرا درجہ ہے گناہوں سے بچنا، اور تیسرا درجہ ہے کہ شبہات سے بھی بچنا، یعنی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، شبہ ہو گیا، شک ہو گیا، لیکن اب شک کی وجہ سے اس چیز کو، حلال چیز کو چھوڑ دینا، یہ شبہ سے بچنا ہے۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تقوی کے معنی ڈرنے والا، اصل میں تقوی کا معنی بچنے والا ہے۔ وقایقی وقایتن کے معنی عربی میں ہے بچنا، اور بچنے کے لیے سبب ڈر ہی ہے۔ آدمی کب بچے گا؟ جب ڈرے گا تو اس چیز سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے متقین کا 2 ترجمہ کیا جاتا ہے، ڈرنے والا بھی، گناہوں سے بچنے والا بھی۔ تو یہ کتاب ڈرنے والے کے لیے، یعنی اللہ سے، اس کے وعید سے ڈرنے والے کے لیے، اور یا اللہ کے محرمات سے بچنے والے کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اس کی بڑی چوڑی تعریف ہے، لمبی۔ تقویٰ آسان ہے، اوامر کو بجا لانا، نواہی سے بچنا، یہی تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات جن کو کرنے کا حکم دیا اسے بجا لائیں، اور جن کو نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس سے بچ جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ یہ کوئی مستقل ایک بڑا طبقہ نہیں ہے تقوی والوں کا، متقیوں کا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر اس طبقے میں داخل ہونا ہمارے لیے ناممکن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے کوئی مستقل متقیوں کا کوئی طبقہ نہیں، اور کوئی وہ پیدائشی متقی بھی نہیں کہ جو پیدائشی متقی ہو جائے بس وہ گروہ میں وہی داخل ہو سکتا ہے، دوسرا خاندان والا متقی کے اس گروہ میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں۔ کوئی متقی وہ بالکل پیدائشی بھی نہیں ہوتا۔ آسان ہے بالکل تقویٰ کا سمجھنا کہ بس اوامر کو بجا لائے، نواہی سے بچ جائے۔ اس کے لیے کوئی
ذاتی طور پر متقی ہونا ضروری نہیں، اور متقیوں کا کوئی گروہ اور طبقہ بھی نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم نے بنا لیا اپنی طرف سے متقیوں کے صفات کو متعین کر لیا کہ بالکل وظائف کی کثرت ہو، محرمات سے تو بچنا ہے، لیکن وظائف کی اور نوافل کی کثرت ہو اور لذیذ کھانے سے بچ جانا، یہ تقوی کے جو مفہوم ہم سمجھ رکھے ہیں یہ سب ہمارے غلط خیالات ہیں، ورنہ تقوی کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، تقوی کی زینت بنے گی۔ مراقبہ کرنا ہے، نوافل کی کثرت ہے، وظائف کا اہتمام کرنا، معمولات کی پابندی کرنا، یہ سب تقوی کی زینت ہے، تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو آسان ہے، اوامر کو بجا لانا، نواہی سے بچنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک صحابی پوچھنے لگے تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے پوچھا کیا تم خاردار راستے سے گزرنا کبھی تمہارا ہوا، کانٹے دار راستے سے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دامن کو بچا کر کے اس راستے سے گزرتا ہوں، سمیٹ کر کے کہیں کوئی دامن کسی کانٹے الجھ نہ جائے اور میرا کپڑا پھٹ نہ جائے، اس لیے میں بہت احتیاط سے اس راستے سے گزرتا ہوں۔ فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے زندگی کے تمام راستے کو اسی طرح بچا کر کے تمام راستے کو طے کرنا ہے۔ محرمات سے جیسے آدمی چلنے والا کانٹے سے بچ کر کے چلتا ہے، اسی طرح زندگی گزارنے والا محرمات سے اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی گزارے، بس یہی تقویٰ ہے۔ تقوی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک شرک سے بچنا اور دوسرا ریاکاری سے بچنا۔ شرک دو ہے، ایک شرک جلی ہے، بڑا شرک یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک جلی ہے، اور ایک ہے شرک خفی جس میں عام اکثر لوگ مبتلا ہیں، چونکہ وہ خفی ہے، پوشیدہ ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے اکثر مبتلا ہے، وہ ہے ریاکاری۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من اشرک من یرائی فقد اشرک، جو ریاکاری کرے اس نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں دیں گے، قیامت میں کہیں گے کہ جس کے لیے تو نے عمل کیا اسی سے مانگ لے۔ تو شرک جلی کہتے ہیں اللہ کی عبادت میں دوسرے کو یعنی غیر اللہ کو معبود قرار دینا، اور ریاکاری کہتے ہیں غیر اللہ کو مقصود بنانا۔ مقصود بنانے کا مطلب یہ ہے معبود تو نہیں بنایا لیکن مقصود بنا لیا کہ وہ مجھے دیکھے، میری تعریف کرے، اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ تاکہ وہ تعریف کرے، وہ دیکھے، اس لیے صدقہ دے رہا ہے تاکہ لوگ سخی کہیں، یہ ریاکاری ہے، اور یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ تو تقوی کے لیے شرک جلی سے بھی بچنا ضروری ہے، شرک خفی سے بھی بچنا ضروری ہے، لیکن تقوی بالکل آسان ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن سے ہم پابندی کرتے ہیں، اگر ڈاکٹر کہتے منع کر دے صحت کے لیے چکنا تمہارے لیے مضر ہے تو آدمی چکنا چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ میٹھی چیزیں تمہارے لیے مضر تو آدمی اگر ایک نہیں 70 چیزیں گنائے تو یاد رکھ کے ان تمام چیزوں سے آدمی بچتا ہے، اور ایک مخلوق کی بات جب اس پر اعتماد کر کے قبول کر لیتا ہے، ایک چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا جو خالق و مالک ہے یہ حق نہیں ہے کہ چند چیزوں سے منع کرے، وہ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے، وہ بھی ان کی صحت کے لیے مضر ہیں، گناہ نقصان ہے، ایسی چیزوں سے اللہ نے منع کیا۔ تو اگر میٹھی چیز سے منع کرے ڈاکٹر تو میٹھی چیز کھانے سے بھی پرہیز کر لیتے ہیں، اگر چاول سے پرہیز بتلائے تو چاول سے پرہیز، گوشت سے پرہیز بتلائے تو گوشت سے پرہیز، تیل سے پرہیز بتلائے تو تیل سے پرہیز کر لیتے ہیں، ساری چیزوں سے۔ لیکن جو حکیموں کا حکیم ہے، جو چند چیزوں سے منع کیا ہے کرنے کو، نہ کرنے کا حکم دیا اور ان کے کرنے کو منع کیا، لیکن ماننے کو تیار نہیں، تو جیسے آدمی لوگوں کے ڈاکٹر کے کہنے پر اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہے، ویسے مالک حقیقی کے کہنے پر چند چیزوں سے رک جائے، اپنے آپ کو پابند بنا لے، یہی تقویٰ ہے۔ تو بہرحال تقوی کا پیدا کرنا آسان ہے، قرآن نے کہا، باتیں بہت ہیں، وقت مختصر ہے، تھوڑے سے وقت میں ان تمام کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
بس مختصر یہ کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی کیا صفات ہیں آگے اللہ نے بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت میں اللہ نے 3 صفات بیان کی۔ اس میں پہلی صفت ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان یقین کا نام ہے، لہذا یقین پیدا کریں، یقین کامل پیدا کریں۔ یؤمنون بالغیب، غیب کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ عقل کے ذریعے، عقل میں جو بات نہ آئے اور حواس خمسہ ظاہرہ میں جو بات نہ آئے، ایسی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ یعنی آدمی ایک چیز کو دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے، سون کر، ناک سے سون کر معلوم کر لیتا ہے، زبان سے چکھ کر معلوم کر لیتا ہے، کان سے سن کر کے معلوم کر لیتا ہے، ہاتھ سے چھو کر کے معلوم کر لیتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے یہ 5 ذرائع ہیں، یہ 5 کے ذریعے سے جو چیز حاصل نہ ہو وہ ہے غیب، اور عقل سے بھی حاصل نہ ہو وہ ہے غیب۔ تو عقل میں بھی نہ آئے اور دیکھ کر معلوم نہ ہو، معلوم نہ کیا جا سکتا ہو، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد کر کے اسے مان لے اور سچ جان لے، اس کا نام ہے غیب۔ تو الذین یؤمنون بالغیب پہلی صفت ہے متقین کی۔ تو یہ قرآن ہدایت ہوگی اس مومن کے لیے جو غیب کو مانے۔ جو مومن یہ کہے کہ میں غیب کو نہیں مانتا، مجھے عقل سے سمجھائے تبھی میں باتوں کو مانوں گا شریعت کی، اور مجھے دیکھنے میں آئے، سننے میں آئے، حواس میں آئے، حواس خمسہ ظاہرہ سے مجھے سمجھ میں آئے تبھی میں مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا، ایسے شخص کے لیے قرآن ہدایت والی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ متقی ہی نہیں ہے۔ متقی کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں کو مانے، غیب کی باتوں پر یقین رکھے۔ تو یؤمنون ایمان سے، ایمان یقین کا نام ہے۔ اگر دین کی باتوں میں، شریعت کی باتوں میں اگر کسی کو کوئی شک ہو تو ایسے شکوک و شبہات سے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے شک کو علماء کرام سے جا کر کے معلوم کرے اور شکوک و شبہات کو دور کرے، ورنہ اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ ایمان شک کا نام نہیں، ایمان یقین کا نام ہے۔ لہذا یقین کامل پیدا کرے۔ ہو سکتا ہے دین کی کسی بات میں شک ہو، قرآن کی کسی بات میں شک ہو، حدیث کی، ویسے نہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو اگر بار بار ذہن میں آئے، شکوک و شبہات آئے تو اسے معلوم کر لینا چاہیے، حل کر لینا چاہیے، یقین کامل پیدا کر لینا چاہیے۔ اور ایمان عقائد کا نام ہے، اور عقائد کو بھی درست کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ایمان عقائد کا نام ہے، دین عقائد کا نام ہے۔ عقیدہ اگر کسی کا درست نہ ہو، خدا نہ کرے، تو پھر اس کے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اگر خدا نہ ہو، خدا نہ کرے، اگر اعمال درست نہ ہو تو پھر نجات کی تو صورت ہو سکتی ہے، ایمان ہونے کی وجہ سے نجات تو ہو جائے گی، جنت میں جائے گا، لیکن جہنم میں جانے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد۔ لیکن اگر عقیدہ ہی خراب ہو تو پھر جنت میں جانا ناممکن ہے، کبھی جنت میں نہیں جائے گا اگر قرآن حدیث کے مطابق عقیدہ نہ ہو۔ بعض عقیدے ایسے ہیں جن کا صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ کفر کے دائرے میں آدمی پہنچ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایسے عقائد کا ذکر اللہ نے ایمان مفصل میں بیان کیا، گویا سمجھو ایمان کے 7 فرائض ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے ایمان مفصل میں فرمایا۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ایمان بالغیب میں سب سے پہلا اللہ کی ذات آتا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی اللہ تنہا مالک ہے، ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، تو یہ یقین رکھے۔ تو ایمان مفصل میں کہا گیا اللہ پر ایمان رکھے، وہ ملائکتی فرشتوں پر، وہ کتبہ کتابوں پر، وہ رسولہ رسولوں پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر، 5 والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ 6 ہے کہ تقدیر پر ایمان لائے، والبعث بعد الموت، یہ 7واں ہے کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، قبر میں بعد سوال جواب ہوگا، قبر میں اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، والبعث بعد الموت۔ تو یہ 7 باتوں کا پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ایک کتاب کا انکار کرے،
ایک رسول کا انکار کرے یا ساتھ میں آخرت کا انکار کر دے یا تقدیر کا انکار کرے اور کہے کہ برائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اچھائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں تقدیر میں یہ حکم ہے کہ اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ برائی انسان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں برائی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، جیسے کہا گیا کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ شر کے معنی برائی کے ہیں، وہ بھی من اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ ایمان کے سمجھو فرائض ہیں، جیسے نماز کے فرائض ہیں، روزے کے فرائض ہیں، حج کے فرائض ہیں، ہر ایک کے اعمال کے فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، سب کو جاننا ضروری ہے۔ فرائض کو جاننا فرض ہے، واجبات کو جاننا واجب ہے، سنن کو جاننا سنت ہے، مستحب کو جاننا مستحب ہے۔ ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں زمانے سے، لیکن آج تک فرائض صحیح معنوں میں ہمیں معلوم نہیں کہ کتنے فرائض ہیں، یقیناً لاپرواہی ہے۔ واجبات دنیا کا کوئی کام جانے بغیر ہم نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کام جانے بغیر کرتے ہیں تو وہ سستا صرف دین کا کام ہے، جانے بغیر کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں، کوئی احساس نہیں، فرائض معلوم نہیں، واجبات معلوم نہیں۔ فرائض نماز میں 13-14 فرائض ہیں، نماز میں واجبات ہیں 20 سے زیادہ واجبات ہیں جن کے چھوڑنے سے سزا سہو ہوتا ہے۔ فرائض اگر ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ 100 سزا سہو کرے تب بھی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو فرض چھوٹ جائے تو عمل دوبارہ کرے، واجب چھوٹ جائے تو سزا سہو کرے، اگر سنت چھوٹ جائے تو پھر نماز کے ثواب میں کمی آئے گی۔ سزا سہو کی ضرورت نہیں، لیکن نماز کے ثواب میں کمی آئے گی۔ تو بہرحال سنت 50 سے زائد ہے، لیکن ہمیں آج تک معلوم کرنے کا جذبہ اور داعیہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ دین کے سلسلے میں لاپرواہی غفلت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں دین عقائد کا نام ہے، عقائد کو درست کریں، پہلے اس کی فکر کریں۔ تو بعض عقیدہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کافر کفر کے حد تک پہنچ جاتا ہے، بعض عقیدہ ایسے ہیں کفر تک نہیں پہنچتا لیکن راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا خراب عقیدہ رکھنے والا وہ جنت میں تو پہنچے گا، اس لیے کہ اصولی عقائد پر تو اس کا ایمان ہے، لیکن ذرا کچھ عقیدے میں فرق آ گیا جو قرآن حدیث کے خلاف تھے اور معمولی تھے تو اسے جہنم میں بھیجا جائے گا، پھر اس کے بعد جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو عقیدے میں بھی دو ہے، بعض عقیدے کی خرابی کی وجہ سے دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، شرح عقیدت الطحاوی، عقیدت الطحاوی وہ عقیدے کی کتاب ہے۔ جیسے میں نے قرآن کے سلسلے میں کہا کہ قرآن کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یعنی اللہ کی مخلوق نہیں ہے وہ، بلکہ غیر مخلوق۔ ایسے ہر چیزوں کے بارے میں عقائد کو بیان کیا گیا۔ تو یؤمنون بالغیب میں سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، بعد الموت ہے، یوم آخرت ہے، پل صراط ہے، حساب و کتاب ہے، میزان عمل، یہ ساری چیزیں یؤمنون بالغیب کے اندر آتی ہیں۔ عقائد کو مضبوط کریں۔ آگے ہے وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے متقین کی دوسری صفت بیان کی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے قائم کرنے کا مطلب دو ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے، بلکہ قائم کرنے کے مفہوم میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو نماز کی پابندی، کسی بھی حال میں، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کسی بھی موقع میں نماز ترک نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، یہ ہے پابندی۔ ایک مفہوم پابندی ہے یقیمون کا، اقامت کا، اور دوسرا اس کا مفہوم ہے جو نماز کے جملہ حقوق ہیں، آداب ہیں، ان کی رعایت کرنا، ان کو بجا لانا، یعنی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات، ان کو جان کر نماز ادا کرنا، یہ باطنی طور پر اور ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز ادا فرمائے، رکوع کے حالت میں آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر لو وضعت قدح ماء لاستقرت، اگر پانی کا پیالہ بھی آپ کے پشت مبارک پر رکوع میں رکھ دیا جاتا تو وہ ٹھہرتا۔ ایسا سیدھا بالکل آپ پشت کو رکھا کرتے تھے نماز میں، رکوع میں اور سجدے میں۔ جو کیفیت ہے سنت کی ادائیگی کی، تو ظاہری جو آداب ہے وہ بھی بجا لائے، باطنی جو آداب ہے وہ بھی بجا لائے۔ یہ سب ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں بے تاثیر ہیں۔
نمازوں میں کوئی اثر نہیں ہماری نمازوں میں، جبکہ قرآن میں نماز کے بے شمار اثرات بیان کیے گئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج ہماری نماز بے حیائی سے ہمیں نہیں روکتی، اس لیے کہ نماز کے جو ظاہری باطنی آداب ہیں اس کی رعایت کے بغیر ہم نماز کو ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں بے تاثیر ہیں۔ تو یقیمون کے معنی بعض مفسرین تو یہ کرتے ہیں کہ نماز کو درست کرتے ہیں۔ اگر نماز رکوع صحیح نہ آئے تو صحیح سیکھے۔ آپ رکوع میں پیر کو سیدھی رکھتے تھے، بالکل بینگا آپ نہیں رکھتے تھے پیر رکوع میں، بلکہ آپ کی کنڈلی مبارک سیدھی کھڑی رہتی تھی۔ تو اس طرح جو سنت کے مطابق ہے سیکھے، درست کریں۔ تو یقیمون کا معنی بعض حضرات مفسرین ترجمہ کرتے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز کو درست کرتے ہیں، تبھی نماز کے فوائد معلوم ہوں گے، ظاہر ہوں گے، ورنہ نماز کے فوائد ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ، یہ متقین کی دوسری صفت ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں۔ آج نماز کا موقع آ جائے دل میں سستی، اگر سستی ہو، لاپرواہی ہو، سمجھو متقی نہیں ہے، اس لیے کہ متقی نماز میں کاہلی سستی نہیں کرتا۔ کاہلی سستی اگر آئے تو یہ منافق کی علامت ہے، منافقین کی علامتیں بھی ہیں، قرآن نے بیان کیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے کھڑنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز کا وقت آتا ہے تو سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر فوائل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو نماز میں ساہون سستی کرتے ہیں اور یراؤون اور دکھلاوا کرتے ہیں، یہ سب۔ اور پھر نماز نہ پڑھنا، یہ بھی پڑھنا متقین کی صفت ہے، اور نہ پڑھنا منافقین کی صفت ہے، جہنمیوں کی صفت ہے۔ ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا جہنم میں تمہیں کیوں ڈالا گیا، تو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یقیمون الصلاۃ کے معنی ہے نماز کی پابندی کرنا اور ظاہری اور باطنی آداب کو بجا لانا، یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے تو قرآن میں صاف وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کا لفظ آیا، یہاں عام مفہوم مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں فرض بھی آ گیا، واجب بھی آ گیا، نفل بھی آ گیا۔ فرض کیا ہے وہ تو زکوٰۃ ہم جانتے ہیں، وہ بھی مومنین کی صفات میں سے ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا، اور قرآن سے کتاب وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو زکوٰۃ ادا کرے۔ اور واجب ہے، واجب کیا ہے؟ صدقہ فطر، یہ تو مشہور ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی واجب ہے، مالداروں کے مال میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے۔ بعض لوگ عزت کی وجہ سے اپنے نہیں مانگ سکتے، وقار کے خلاف، عزت کے خلاف، احترام کے خلاف ہونے کی وجہ سے اپنی عزت کے خاطر وہ دوسروں سے نہیں مانگتے، لیکن مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ جا کر کے ان تک حالت معلوم کر کے مال کو پہنچائے۔ تو قرآن نے کہا للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی حق ہے ان کے مالوں میں، اور نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے۔ لہذا ایک واجب، اگر کوئی بھوکا آئے مانگے کہ میں بھوکا ہوں، اب کھلانا واجب ہے۔ ایمرجنسی، آدمی وقتی ہنگامی صورت میں موقع میں خرچ کرنا، کوئی سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، کہ کوئی بستی اجڑ جائے، آگ لگ جائے، مسلمانوں میں کوئی تباہی آ جائے، اب ایسے موقع پر مال کو خرچ کرنا واجب ہے۔ صرف فرض ہی نہیں، فرض اللہ نے متعین کی، وہ بھی 40واں حصہ، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ، یا 2.5% کہہ لیں، 100 روپے میں 2.5%، 2.5 روپیہ، وہ بھی 40واں ہی ہوا۔ 100 کا 40واں 2.5 روپیہ ہے، یا 100 کا 2.5% وہ 2.5 روپیہ ہے، بہرحال دونوں ایک ہی ہیں، 40واں ہو یا 2.5% ہو۔ 2.5% 100 کے اعتبار سے ہے، اور 40واں 40 کے حساب سے ہے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ میں مقدار ہے، جو 40واں حصہ اللہ نے مقرر فرمایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس لیے کہ اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے، لیکن بہت کم دینے کا حکم دیا، ورنہ بنی اسرائیل میں تو 1/4 حصہ دینے کا حکم تھا، یعنی 1 لاکھ روپے میں 25,000 روپے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ فرض تھا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ 1 لاکھ روپے میں ہمارے لیے 2,500 روپیہ ہے، بالکل 40واں حصہ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ بھی
ادا کرنا وہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں داخل ہے، اور صدقات واجبہ ادا کرنا وہ بھی ہے، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں یہ واجب ہے، لیکن ہم ادا کرتے ہیں 60 روپیہ 65 روپیہ۔ اصل غریب کی مدد ہے، عید کے دن عید کی خوشی میں اسے شامل کرنا اور اس کے گھر کے اندر کھانے کا انتظام کرنا۔ 60 روپے میں غریب کے گھر میں ہم کھانے کا کیا انتظام کر سکیں گے؟ ہاں جو بالکل متوسط درجہ ہے یا غریب نہیں کہلاتا ہے اس کے لیے 65 روپیہ مناسب ہے، دے سکتا ہے، لیکن جو بڑے مالدار ہیں ان کے لیے 60 روپیہ 70 روپیہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ان کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ مشورہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی چیزوں سے صدقہ دیا کرتے تھے، کشمش سے صدقہ دیا کرتے تھے، کھجور سے صدقہ دیا کرتے تھے، صدقہ فطر 1 سا صدقہ کھجور کے آپ دیا کرتے تھے، اور 1 سا صدقہ کھجور کا 3.5 کلو کھجور ہوا تو اس حساب سے دے، جو تقریباً 600-700 بیرال کھجور کے قیمت کے حساب سے ہوا۔ لہذا مالدار اگر اس کی رعایت رکھ کر کے صدقہ میں خوب خرچ کرنے کی رعایت کے ساتھ اگر کھجور کا حساب لگا لیں تو پھر غربا کا اس میں فائدہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشمش سے بھی دیتے تھے، یعنی اس کی قیمت وہ بھی 3.5 کلو، 1 سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، وہ تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتا ہے، 3000 سے زائد، یہ بھی صدقہ فطر، لیکن جسے اللہ نے وسعت دی ہے دے سکتے ہیں۔ صدقے میں مال میں کمی ہرگز نہیں آتی، ما نقص الصدقۃ من مال، کوئی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ خوب بڑھاتا ہے۔ تو مال خرچ کریں، خوب خرچ کریں، ہر طرح سے خرچ کریں اور دوسروں پر خرچ کریں، اپنے اوپر نہیں۔ بات سمجھتے ہیں مومنین کی صفات میں سے ہے کہ ينفقون خرچ کرتے ہیں، لہذا اپنے اوپر خوب خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا مراد ہے، فرما برداری میں خرچ کرنا مراد ہے، فضول خرچ میں خرچ کرنا مراد نہیں۔ فضول خرچی سے تو منع کیا گیا کہ لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے منع کیا ضرورت سے زائد خرچ کرنا، بیجا خرچ کرنا، یہ سب فضول ہے، اس سے تو منع کیا۔ مراد ہے اللہ کی اطاعت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ امت نکالی گئی ہے دوسروں کے نفع کے لیے، اخرجت للناس، بعض اپنے فائدے کا سوچتے ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، عمل کرنا آسان ہے، لیکن مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے ساتھ میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ مال بھی خرچ کرے۔ اعمال تو آسان ہے، کرنا آسان ہے، لیکن مال خرچ کرنا مشکل ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ مال بھی خرچ کرو۔ تو ایک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال بھی خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، لہذا خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کریں۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، صدقہ کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹلا دیتا ہے، صدقہ سے بیماروں کا علاج کیا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ لتطفئ الخطیئہ، گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں، فضیلتیں ہیں، لہذا صدقہ کریں لیکن اس کی حفاظت بھی کریں، نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے کہ بعض نیکیاں گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، جیسے نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، جیسے حسد ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے نیکی کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اب صدقہ کو ضائع کرنے والی 3 چیزیں ہیں، ایک ریاکاری نہ ہو، دوسرا احسان جتانا نہ ہو، تیسرا عذاب تکلیف نہ ہو۔ صدقہ دینے کے بعد اس کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، ایسا نہ ہو۔ یا صدقہ دینے کے بعد دوسروں سے بتلانا، احسان جتلانا کہ فلاں کو میں اتنا روپیہ عطا کیا، صدقہ دیا، یہ احسان جتلانا ہے۔ یا ریاکاری کے طور پر مال خرچ کر رہا ہے، دوسرا دیکھے اور مجھے سخی کہے، یہ ریاکاری ہے۔ تو یہ 3 چیز نہ ہو صدقے میں، تو پھر صدقہ محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں اسے لیتے ہیں اور وہ معمولی
چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کل قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر کر کے اسے نام عمل میں وزنی کیا جائے گا، تولا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو وزن کر دیں گے، بھاری کر دیں گے۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ عرض کروں گا۔ تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، متقیوں کے لیے کتاب ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ ان کے صفات کو اللہ نے بیان کیا۔ تو بہرحال یہ قرآن کی ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری۔ قرآن گھر میں برکت کو رکھنے کے لیے اللہ نے نہیں اتاری، قرآن قسم کھانے کے لیے اللہ نے نہیں اتاری، قرآن اللہ نے جہیز میں دینے کے لیے اللہ نے قرآن نہیں اتاری، قرآن تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے اللہ نے قرآن نہیں اتاری، عملیات کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نہیں اتاری، وظیفے پڑھنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل نہیں فرمائی، بلکہ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی اور قرآن کو ہمارے لیے ہادی بنائے، رہنما بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔